Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to pre-first year online classes. I am Muhammad Iftikhar Khan, Principal Apex Group of Colleges, Harbanspura, Lahore. And you are watching pre-first year online classes, Biology FSC Part 1, Chapter number 4, Lecture number 9. The title of the topic is vacuoles. First of all, there are certain types of vacuoles are found in prokaryotic and eukaryotic cells. But in case of eukaryotes, there are various types of vacuoles. But in case of prokaryotes, only single type of vacuoles are present as storage organelles. Vacuoles are present in both animal as well as in plant cells. But in case of animal cells, vacuoles are discrete in number, smaller in sizes, but in case of plant cell, there is a single large vacuole is present which occupy almost major volume of the cell. Next question arises, how a large plant vacuole is formed? Large vacuole of plant is formed by the coalescence of smaller vacuoles during the growth and development of the plant. ویکیولز جو ہیں یہ وہ آرگنلز ہیں جو کہ پروکریوٹک اور یوکریوٹک سیلز دونوں میں پائے جاتے ہیں. لیکن جب ہم یوکریوٹک سیلز کی ایگزامپلز کی بات کرتے ہیں اینیملز اور پلانٹ سیل کی, تو یہ دونوں میں موجود ہیں اس میں بھی, لیکن فرق کیا ہے کہ اینیمل سیل کے اندر چھوٹے چھوٹے ویکیولز ہیں جن کے سائزز چھوٹے ہیں, تعداد زیادہ ہے, نیومرس ان نمبر, اسمالر ان سائزز. لیکن پلانٹ سیل میں اگر دیکھیں سنگل لارج ویکیول ہے جو کہ سیل کا آلموسٹ والیوم کور کر رہا ہوتا ہے. کوشچن یہ رائز کرتا ہے کہ یہ لارج پلانٹ ویکیول بنا کیسے ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے ویکیولز کے ملنے سے بنا ہے. جب پلانٹ سیل کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس دوران ایٹ سیلولر لیول چھوٹے چھوٹے ویکیولز کمبائن کیے جن کے ملنے سے ایک لارج ویکیول بنا جس کو ہم پلانٹ ویکیول بولتے ہیں. اور اگر ہم اس میں نیکسٹ دیکھیں اسٹرکچر کے حوالے سے, ویکیول از سنگل ممبرین باؤنڈیڈ اسٹرکچر, اور اس کی کورنگ جیسا کہ ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے اس کورنگ کا, اس ممبرین کا نام ٹونوپلاسٹ ہے. ناؤ دا فنکشنز آف ویکیول. دا فرسٹ فنکشن از پرووائڈ ریجیڈیٹی, یعنی ویکیول ایک اسٹوریج آرگنل ہے کہ جو کہ سائٹوپلازم کو ڈائلیوٹ نہیں ہونے دیتا اور سرپلس سالٹس, واٹر اینڈ سالٹس کو ملا کر بولیں تو پلانٹ سیل میں ہم اس کو سیپ بولتے ہیں, یہ اس کو سٹور کرتا ہے. سٹوریج آرگنل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سیل کی پروڈکٹس, میٹابولک انٹرمیڈیٹس کو بھی سٹور کرتا ہے. اور جو تیسرا پوائنٹ ہے, اٹ پرووائڈس ریجیڈیٹی اینڈ سپورٹ اینڈ شیپ ٹو دا پلانٹ سیل. پلانٹ کا جو ویکیول ہے یہ میجر کنٹریبیوٹر ہے جو ٹرجیڈیٹی کا لفظ ٹرگر سے نکلا ہے. جب واٹر اس میں فل ہوتا ہے, واٹر ایگزرٹ دا پریشر وچ از کالڈ ہائیڈروسٹیٹک پریشر, جس کی وجہ سے ویکیول جو ہے وہ ٹرجڈ ہو جاتا ہے اور سیل کی شیپ مینٹین کر رہا ہوتا ہے, اس کو میکینیکل سپورٹ دیتا ہے, ریجیڈیٹی دیتا ہے, اسٹرینتھن کرتا ہے. اور ینگر پلانٹس کی شیپ بھی مینٹین اگر سیل لیول سے دیکھیں تو وہ کنٹریبیوٹر اس کا ویکیول ہی ہوتا ہے. نیکسٹ آرگنل جو ہمارا جو اسٹرکچر اس میں ہمارے ساتھ سلیبس کا آج کے ٹاپک میں شامل ہے, سائٹوسکیلیٹن. جو سیل کا سائٹوپلازم ہے یا سائٹوسول, جس میں اسکیلیٹل فیبرک ہوتا ہے, جس میں مائکروٹیبیولز, مائکرو فلامنٹس, انٹرمیڈیٹ فلامنٹس جو ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں. اس کی اگر ہم جنرل کمپوزیشن کی بات کریں سیل کے اسکیلیٹن کی, سائٹوسکیلیٹن کی یا اسکیلیٹل فیبرک کی, تو مین پروٹینز اس میں ٹیوبولن, ایکٹن, مایوسن, ٹروپومایوسن ہوتی ہیں. یہی ٹاپک جب ہم سیکنڈ ایئر میں پڑھتے ہیں ہیومن اسکیلیٹل مسلس, تو وہاں پر ذکر آتا ہے ایکٹن کا, مایوسن کا, ٹروپومایوسن کا, ٹروپونن کا, یعنی یہ پروٹینز ہیومن مسلس کے اندر بھی موجود ہیں, اینیملس کے مسلس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں, جن کو ہم اسکیلیٹل مسلس بھی بولتے ہیں. اب سائٹوسکیلیٹن کی جو ٹائپس ہیں, microtubules are long, unbranched and cylinder. اب سی وائی جو سلنڈر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گول,
SLENDER والا جو سلنڈر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہالو, کھوکھلی. اور کمپوزیشن کا اس کا جو پوائنٹ آئے گا, مائکروٹیبیولز کے اندر جو پروٹین پریزنٹ ہے اس کو ٹیبولین پروٹین بولتے ہیں. اس کے فنکشن کے حوالے سے دیکھیں, مائکروٹیبیولز کا فنکشن جو ہوتا ہے یہ بناتے ہیں اسپنڈل فائبرز, اسپنڈل مائکروٹیبیولز. ایٹ دی ٹائم آف سیل ڈویژن chromosomes are arranged on a structure which are basically thread like structures are called spindle microtubules یا spindle fibers which are used to help in cell division. Equal distribution of chromosomes, جب وہ ارینج ہوتے ہیں اس کی اسمبلنگ بولتے ہیں. جب وہ جن کی کنٹریکشن آتی ہے سیپریٹ ہوتے ہیں کروموسوم کو, ہاف ہاف ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, اس کو ڈس اسمبلنگ بولتے ہیں. مائٹوسس کے اندر یہ اس کے علاوہ مائٹوسس میں اس کے علاوہ لوکوموٹری آرگنز بھی بنا رہی مائکروٹیبیولز لائک سیلیا. سیلیا کا بھی اگین ہے, یہ اسمالر سٹرکچرز ہیں, نیومرس ان نمبر ہیں, جبکہ فلیجلا فیور ان نمبر, لارجر ان سائز. فلیجلا دو ہوتے ہیں یا سنگل فلیجلم ہوتا ہے. اس کے علاوہ بیزل باڈی چیپٹر 6 میں ہم پڑھیں گے, فلیجلا کی جو بیس سیل میمبرین سے سیل وال کے درمیان امبیڈڈ ہوتی ہے اس سٹرکچر کو ہم بیزل باڈی بولتے ہیں. چیپٹر نمبر 6 بیکٹیریا کے جو سٹرکچر کے اندر ہی ہم نے بات پڑھنی ہے. اسی طرح سینٹریولز, یہ وہ سٹرکچر ہیں جو ایٹ دی ٹائم آف سیل ڈویژن سیل کے دونوں سائڈز پر آتے ہیں, جن سے اسپنڈل فائبرز ارائز کرتے ہیں جو مائکروٹیبیولز کی اسمبلنگ کرواتے ہیں. So these are the various structures which are formed by the microtubules which are composed of a protein which is called tubulin protein. Cytoskeleton کی جو next type ہمارے پاس آتی ہے microtubules کے بعد, microfilaments. They are more cylindrical. اب یہاں پہ یہ دیکھیں دو لفظ ہیں, بظاہر ان کی ساؤنڈ ایک جیسی ہے, سلنڈر SLEN جو DER والا سلنڈر اس کا مطلب ہوتا ہے ہالو, کھوکھلا. CYLINDER اس کا مطلب ہوتا ہے گول, یعنی یہ زیادہ کھوکھلی اور گول ہوتی ہیں مائکروٹیبیولز کے مقابلے میں, اور ان کے اندر تھن پروٹین ہوتی ہے جس پروٹین کا نام ایکٹن پروٹین ہے, جس کا ڈایامیٹر یہاں نہیں لکھا ہوا, 7 to 8 نینومیٹر ان ڈایامیٹر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان میں مایوسن بھی ہو سکتی ہے جس کا ڈایامیٹر 16 نینومیٹر تک بھی رینج کرتا ہے. ٹروپونن اور ٹروپومایوسن پروٹینز وغیرہ بھی پائی جا سکتی ہیں. اب کوشچن یہ رائز کرتا ہے مائکرو فیلامنٹس کا فنکشن کیا ہے. دا فرسٹ فنکشن از انٹرنل سیل موشن وچ از آلسو کالڈ ایز سائیکلوسس. سائٹوپلازم میں جو موومنٹس ہوتی ہیں, دیز موومنٹس آر آلسو کالڈ ایز اسٹریمنگ موومنٹس. اسٹریمنگ موومنٹس کا مطلب ہوتا ہے ندی کی طرح. سائٹوپلازم ایک پانی کی ایک ندی کی مانند ہے جس میں ایک آرگنل ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہا ہوتا ہے. ان موومنٹس کو ہم سائیکلوسس بولتے ہیں. اس کے علاوہ امیبائڈ موومنٹس, امیبا کی جو موومنٹس ہیں وہ بھی مائکرو فیلامنٹس ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں. جیسا کہ یوگلینا کے اندر اگر ہم دیکھیں ان کی موومنٹس کو اسٹڈی کریں تو ان میں فلیجلا جو ہوتے ہیں تو وہ بھی اگر ہیلپ اس کو کر رہے ہیں. اسی طرح امیبا جب موو کر رہا ہوتا ہے, امیبا کے پاس لوکوموٹری آرگن تو نہیں ہوتے, لیکن اس کی باڈی کانٹریکٹ اور ریلیکس کرتی ہے. جب کانٹریکٹ اور ریلیکس کرے گی, ان کی باڈی کی کانٹریکشن اور ریلیکسیشن کی وجہ سے اس کے جو باہر اس کے مایونیم ہے یہ مائکرو فیلامنٹ سے بنی ہوتی ہے, جو بیسیکلی اس کو کانٹریکٹ اور ریلیکس کروا کے واٹر میں تھرو دی ہیلپ آف اے اسٹرکچر وچ از کالڈ سوڈوپوڈیم اس کی وجہ سے موو کرواتی ہیں. امیبا کی جو موومنٹ ہوتی ہیں وہ زگ زیگ موومنٹ ہیں, اس لیے اس کو بھی امیبائڈ موومنٹ کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا. تیسرا جو اسٹرکچرل کمپوننٹ ہے سائٹوسکیلیٹن کا, انٹرمیڈیٹ فیلامنٹس ہیں. ان کو انٹرمیڈیٹس اس لیے بولا گیا بیکاز دے ہیو ڈایامیٹر ان بٹوین مائکروٹیبیولز اینڈ مائکرو فیلامنٹس. مائکروٹیبیولز کا اگر ڈایامیٹر 11 سے 12 ہے, مائکرو فیلامنٹس کا اگر 7 سے 8 ہے, ان کا ڈایامیٹر ان کے درمیان میں ہوتا ہے. جبکہ ان کے فنکشنز کے حوالے سے دیکھیں, یہ سیل کی شیپ مینٹین کرتے ہیں, سیل کی کمپارٹمنٹائزیشن کرتے ہیں, یعنی سیلولر انٹیگریشن آف سیلولر کمپارٹمنٹس, یعنی سائٹوسول پارٹ, جیل پارٹ, سیل اس حصے میں ڈفرنٹ آرگنلز ہوتی ہیں, امبیڈڈ ہوتی ہیں. سو دیز آر دا ویریس فنکشن وچ آر پرفارم بائی دا ٹائپس آف سائٹوسکیلیٹن, کہ جو کہ آج ہم نے اس کو ڈسکس کیا. اب اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کوشچن کیسے آئے گا. ڈفرینشیٹ بٹوین مائکروٹیبیولز اینڈ مائکرو فیلامنٹس, ڈفرینشیٹ بٹوین مائکروٹیبیولز اینڈ انٹرمیڈیٹ فیلامنٹس. اس طرح کے کوشچن آپ سے جو ہے پوچھے جائیں گے. اور ملٹیپل چوائس کے حوالے سے
maintenance of cell shape and integration of cellular compartments is the function of. اب ملٹیپل چوائس میں آپ کو آپشن دی جا سکتی ہیں مائکرو فیلامنٹس, مائکروٹیبیولس, انٹرمیڈیٹ فیلامنٹس اور ڈیلٹا میں بوتھ اے اینڈ بی, تو آبویسلی کریکٹ آنسر وڈ بی انٹرمیڈیٹ فیلامنٹس. اس طرح کوسچن جو ہے وہ آپ سے اس حوالے سے پوچھے جائیں گے, اور یہ لانگ کوسچن کے طور پر بھی اور ملٹیپل چوائس کوسچن کے طور پر بھی اور شارٹ آنسرس کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم اسی سے آگے سٹارٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ.